الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الحبيب المكين المتين المبين المهين الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين. آمين یا رب العالمین. حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آپ کی دیار محبت میں جلوہ افروز ہے. یہ حضرت اس عمر میں بھی اتنی دیر تک ہم پر کرم نوازی کرتے رہے، بڑی دیر تک آپ بیٹھے رہے اور حضرت آرام فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر میں بھی آپ حضرات کے وقت کو لوں گا، چونکہ وقت کافی گزر چکی ہے. ہمارے وہاں کا ایک نظم ہے کہ پیٹ بھر نعت خوانی ہوتی ہے، لوگ اوب جاتے ہیں. تب اس طریقے کی محفلیں میں بہت کم دیکھتا ہوں. ایک نعت خوانی ہوتی ہے، پھر تقریر ہوتی ہے. دو نعت خوانی، ایک تقریر. 20 ٹھو نعت ہوگا اور تقریر ایک ہوتی ہے. یہ نظم کم سے کم جب باہر سے مہمان آئے تو اتنا تو خیال کرنا چاہیے. باہر کیف میں ہوں بیمار، مدینے کی دوا مانگی ہے. میں ہوں بیمار، مدینے کی دوا مانگی ہے. گنبد خضرا کے پرکیف ہوا مانگی ہے. میں ہوں بیمار، مدینے کی دوا مانگی ہے. گنبد خضرا کے پرکیف ہوا مانگی ہے. بخش دے اے میرے اللہ میری امت کو، میرے آقا نے یہ رو رو کے دعا مانگی. بخش دے اے میرے اللہ میری امت کو، میرے آقا نے یہ رو رو کے دعا مانگی ہے. اور زمانے بھر میں رہی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں رہی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. آج جس موقع پر اس بزم کا انعقاد کیا گیا، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر سید جمال حسین صاحب کی دختر عزیزہ کا کل انشاءاللہ عز و جل نکاح خوانی ہوگا. آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ سنیں شاعر کیا لکھتا ہے. زمانے بھر میں رہی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. مجھ سے پیش کر حضرت علامہ سید حیدر صاحب قبلہ. بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کی خدمت کر رہے تھے. تھوڑی دیر آپ مجھ سے بھی سنیں. ایک شاعر لکھتا ہے کہ چھیڑتا ہوں اب میں تو تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں اب میں تو تذکرہ مدینے کا. کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا. اور اس لیے میں جاتا ہوں آستانے خواجہ میں.
اس لیے میں جاتا ہوں آستانے خواجہ پہ، ارے ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا، یہ ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا، اور آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں۔ ارے جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم۔ عادت کے مطابق دو شعر ہماری بھی سن لیں، اور یہ شعر کلام الامام امام الکلام اعلی حضرت نے اہل بیت اطہار پر لکھا ہے، اور یہ محفل بھی سادات کرام کے دروازے پر سجائی گئی ہے۔ جس بچی کا نکاح ہے وہ بھی شہزادی رسول ہے۔ پوچھتے ہو علاقہ رسول کا، باغ ارم سے بڑھ کے ہے طیبہ رسول کا، کوئی مٹا سکے گا نہ اسلام کا چمن، دعویٰ یہ کر گیا ہے نواسا رسول کا۔ مسلمانوں رب کائنات سورۃ النساء کے اندر اس آیت میں رب تعالی انسانوں کو ایک پیغام دیتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ مسلمانوں کوئی بھی قاضی ہو دنیا کا، جب وہ نکاح خانی کی محفل میں جب وہ خطبہ دیتا ہے تو ہر سامعین کو یہ پیغام نشر کرتا ہے اور یہ اللہ کا پیغام پڑھ کر سناتا ہے، چاہے کوئی اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہر قاضی خطبے میں یہ پڑھا کرتا ہے، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ صاحب ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں اس ایک جان سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت آدم جنت میں رب کائنات نے انہیں بھیجا اور کہا اے آدم یہ جنت تمہاری ہے اور تم جنت کے لیے ہو، جنت میں جہاں مرضی رہو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، لیکن آدم یہ جنت کی نعمت تیرے لیے ہے، جنت کی تمام چیزیں یہ سب تیرے لیے ہے۔ جنت میں آدم کو ہر آشائش مل رہی ہے، ہر نعمت مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، لیکن آدم کی طبیعت نہیں لگتی ہے۔ بارگاہ عزی میں دعا گو ہوتے ہیں، رب کریم تیری جنت ہے، بھرپور نعمتیں ہیں، یہاں پہ نعمتیں کثیر ہے مولا تعالی، لیکن تیری جنت میں طبیعت آدم نہیں لگتی۔ رب تعالی نے حضرت آدم پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا، اور جب نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو حضرت آدم کے بائیں پسلی سے جو سب سے ٹیڑھی ہڈی تھی اسے رب نے نکال کر حضرت اما حوا کی تخلیق فرمائی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ نے ہم سب نے ہم مثل کسی دو عورت کو پایا، تو پانے کے بعد خوش ہوئے اور سوچا کہ اسے ٹچ کریں، اسے چھوئے۔ رب نے فرمایا اے آدم اسے چھونا نہیں، اس کی قربت حاصل مت کرنا، اس کے قریب مت جانا جب تک اس کا مہر تم ادا نہ جب تک تم اس کا حق ادا نہ کر دو۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا مولا مہر کیا ہے؟ تو اس زمانے میں مسلمانوں وہ جنت تھی، جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ حضرت آدم نے کہا مولا یہاں کون سی دولت دی جائے؟ ہیرے جواہرات بھی ہیں، سونے چاندی بھی ہے، یاقوت و زمرد بھی ہے، سب ہے تیری جنت میں کون سا مہر دوں؟ کس چیز کا بدلہ پیش کروں؟ میں آدم ہوں، حوا کا میں کون سا حق ادا کروں؟ رب کریم نے فرمایا مہر عورت کا حق ہوا کرتا ہے اور وہ اس کے بدلے جو چاہے مانگ لے، جو چاہے اس کی طبیعت میں آئے، اپنے شوہر سے وہ مطالبہ کر سکتی ہے، چاہے تمہاری زندگی مانگ لے یا تمہارے زندگی کے کچھ حصے مانگ لے،
یا تمہاری زندگی میں کچھ آشائش کے سامان مانگ لے، یہ عورت کی مرضی ہے، مہر کے بدلے اپنے شوہر سے جو چاہے مطالبہ کر سکتی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے حوالے سے ترمذی شریف میں آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورت کا مہر اس زمانے میں متعین کیا جاتا تھا 200 درہم چاندی کے صدقے کیے جاتے تھے۔ کتنے؟ 200 درہم چاندی کے صدقے۔ اور آج کل ہمارا مہر کیا ہوتا ہے؟ 551 لکھ دیجیے، 1100 لکھیے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ کبھی کسی نے بیٹی سے پوچھا بیٹی تجھے مہر میں کیا چاہیے؟ پوچھا کسی نے اپنی بیٹی سے جا کر کہ تو اپنے شوہر سے کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہے؟ یہ پوچھا تھا یورپ کی سرزمین پر، ابھی چند دن پہلے ہم نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا یہ مہر باپ کی نہیں مانی جائے گی، یہ مہر جو تعین والدین نے کیا ہے یہ نہیں مانی جائے گی۔ خود وہ چل کر گیا، اپنی بیوی کے قریب گیا اور کہا تو بتا مہر کے بدلے تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو بتا مہر کے بدلے کیا مطالبہ ہے تیرا؟ تو نیک سیرت خاتون نے کہا تھا ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، 5 وقتہ نمازیں آپ یہ مہر کا بدلہ ہے۔ اور دوسری جگہ ہم نے دیکھا کہ جب شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے کچھ اور نہیں، قرآن کی چند سورتیں پڑھتا رہتا۔ یہ مہر ہوتا ہے، عورت جو چاہے مانگ لے۔ آج ہم 786 لکھواتے ہیں، 551 لکھواتے ہیں۔ مسلمانوں اگر 200 چاندی کے سکے کا موازنہ کیا جائے اس دور میں چاندی کا وزن کیا ہوگا؟ 2 کلو 345 گرام بنتا ہے۔ 2 کلو چاندی 200 جو چاندی کے سکے سرکار کے زمانے میں چلتے تھے، اگر اس کا وزن اس دور میں کیا جائے تو 2 کلو 345 گرام، اور 2 کلو 345 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے اب بھاؤ میں پتہ کریں۔ وہ زمانہ ایسا تھا، مسلمانوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایک وقت لوگ کھاتے تھے دوسرے سمجھ دیتے تھے، ایک وقت لوگ کھاتے تھے دوسرے وقت کے لیے لوگ سوچتے تھے کیا کریں۔ وہ غربت کا دور تھا، کئی روز پھاکے سے گزر جاتے تھے۔ مسلمانوں اپنے پیٹ پر ان لوگوں نے پتھر بھی باندھا ہے، غربت کا یہ عالم، لیکن عورتوں کا حق ہم نے دبایا نہیں۔ ہم اے سی کے اندر رہ کر بھی، ہم اچھے مکانات میں رہ کر عمدہ لباس پہننے کے باوجود بھی، اور ہمارے پاس کھیتی باڑی ہونے کے باوجود بھی، نوکری چاکری ہونے کے باوجود بھی آج ہم عورت کے مہر کا حق مارتے ہیں۔ مسلمانوں یہ حقوق النفس ہوتا ہے، اور جس کا تعلق رب میدان حشر میں ہم سے مطالبہ فرمائے گا، رب تعالیٰ ہم سے ارشاد فرمائے گا۔ مسلمانوں جب رب ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کے حق کو تم نہ مانو، یہ شریعت نے انہیں حق عطا کیا ہے، شریعت نے انہیں حق دیا ہے، اور ان کے حق کو مارنے کا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت آدم نے کہا مولا تیری جنت میں کس چیز کی کمی؟ تو رب نے فرمایا میری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس میرے پیارے حبیب پر درود پڑھتے یہی تیرا مہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا جنت میں سب ہے، صرف ہوا نہیں ہے تو طبیعت آدم نہ لگی۔ مسلمانوں اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی رشتے کا وجود ہوا ہے تو میاں بیوی کا وجود، میاں بیوی کے رشتے کا وجود ہوا ہے۔ حضرت آدم کی طبیعت لگی کب؟ جب حضرت حوا آ گئی، اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ انسان کی ضرورت مٹی سے ہوتی ہے، انسان کی حاجت کو مٹی میں رکھا گیا، اور عورت کی ضرورت کو انسان کے اندر رکھی گئی۔ اس بات پر آپ غور کریں، صاحب ابن کثیر فرماتے ہیں انسان کی ضرورت مٹی میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم مٹی سے بنائے گئے، اور عورتوں کی ضرورت مرد میں کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ عورتیں مرد سے تخلیق کی گئی ہیں۔
مرد سے بنائی گئی، اس لیے جس کا وجود جہاں سے ہوتا ہے اس کی حاجت بھی وہی مکمل ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وہ بالکل ہڈی کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، انہیں پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اور جب محبت سے اسے سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ زوجہ تیرے محبت کی بولی کو ضرور سمجھیں گے۔ جب ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو گے، جب ان کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرو گے، جب ان کے ساتھ سختی کرو گے تو مسلمانوں یہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے یہ وجود۔ اور ہمیں اپنے بیوی کا حق اچھے سے سمجھنا چاہیے، بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا خرچہ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ کلام عظیم کے اندر رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آخر اس کا مطلب کیا ہے تو رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے اے لوگوں، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مرد کے اندر کوئی خرابی ہو تو عورت چھپا لے، اور عورت کے اندر کوئی خرابی ہو تو مرد چھپا لے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اور لباس کا کام ہوتا ہے بدن کے اندر ہزار عیب ہو، لباس ڈال دیا جائے تو تمام عیبیں پوشیدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مرد عورت کا لباس ہوا کرتا ہے، عورت مرد کا لباس۔ اس طریقے سے اگر آدمی اپنی زندگی کو گزارے تو کبھی کسی گھر میں جھگڑے کا ماحول پیدا ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، جس نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہو اسی نظر سے اپنی بہو کو بھی دیکھو۔ اور اگر یہ نظریہ بن گیا تو انشاءاللہ عزوجل کسی بہو کو شکایت اپنے شوہر سے نہیں، اپنے سسر سے نہیں، اپنے ساس سے نہیں ہوگی۔ جب انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے تبھی جھگڑے کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اس کے خرچے کو مارتا ہے تب جھگڑے کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک عورت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرے شوہر اپنی قمیض کو جب ٹانگ دیا کرتے ہیں تو ان کے جیب سے میں کچھ نکال لیا کرتی ہوں، یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا یہ نکالنا میرا چوری ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ مسلمانوں، آپ سوچتے ہوں گے ہمارے گھر کی عورتیں ہیں کتنا پاکٹ صاف کر دیتی ہیں، کسی مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں جاتی، نہ خدا کا خوف ہوتا ہے نہ پیغام رسول کا خیال آتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا ماحول یہ ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں جن کے اندر جن کی ضمیر زندہ ہوتی ہے روحانیت مقبول ہوا کرتی ہے اور اللہ کا خوف ان کے روم روم میں بسا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کے زمانے کی ایک معمولی عورت جتنا خدا سے ڈرتی تھی، اس زمانے کی ولی کاملہ عورت اتنا زیادہ خدا سے نہیں ڈر سکتی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں پہنچی ہے، یا رسول اللہ، رب کائنات نے فرمایا اِذْظَلْمُوا أَنفُسَكُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو تو کسی اور کوٹ کچہری میں مت جانا، میرے حبیب کے دربار میں آنا، اور مت جانا، میرے رسول کے دربار میں آ جانا، اور جو نبی فیصلہ کر دے اس پر سر خم کر دینا۔ یا رسول اللہ، کیا یہ چوری تو نہیں ہے؟ کتنا خیال ہے اگر یہ چوری ہوگی تو میدان حشر میں رب کی بارگاہ میں میں کیا جواب دوں گی؟ رب کی بارگاہ میں مجھے مطالبہ کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے فیصلہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورت، تو اپنے شوہر کے جیب سے اتنا ہی نکالتی ہے جتنے سے تیرا خرچہ مکمل ہوتا ہے، تو یہ چوری نہیں ہے بلکہ قبیلتوں میں داخل ہے۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ تو قبیلتوں میں داخل ہے۔ جب قاضی قبول کراتا ہے کہ اتنے مہردین کے عوض میں اور ماں، اخراجات، دیگر چیزیں وغیرہ وغیرہ میں نے تمہاری جوزیت میں دیا تھی، یہ سب قبیلتوں میں داخل ہے، لیکن اتنا زیادہ مت نکال لینا کہ تیرے میکے والوں کا بھی خرچہ چلے، یہ چوری ہو گیا۔
اتنا ہی نکالنا جس سے تیرا کام چل جائے۔ مسلمانوں اگر ہم اسے بھرپور خرچہ دیں گے تو کبھی ہمارا پاکٹ نہیں چیک کرے گی۔ اسی لیے ہر مرد کو چاہیے اپنی بیوی کی قدر کرے اور ہر بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اس لیے شریعت کے اندر دونوں کا حق بتایا گیا ہے، دونوں کا مقام بتایا گیا ہے، دونوں کے طریقے بتائے گئے ہیں، دونوں کے راستے بتائے گئے ہیں۔ رب کائنات کلام عظیم کے اندر اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جان سے مراد کیا ہے؟ وہ ایک جان حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ ان سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آباد فرما دیا۔ انہی آدم کی ہم اولاد ہے، خود کافی گزر گیا ہے، اشارہ بار بار ہوتا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں اپنی باتوں کو میں سمیٹوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان کیا آغاز باب ہے، جس کی سمجھ میں آیا ہو وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔